sallallahu alayhi wa sallam. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين الله ربي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ. اب جنت میں کون جائیں گے؟ اب ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی امت ہے، فلاں کے فلاں ہیں، فلاں کے فلاں ہیں تو جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے کسی سے، نہ کسی گروپ سے، نہ کسی کی اولاد ہونے سے. لیکن جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے کر آئے. اور کس کے اوپر ایمان لے کر آئے؟ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئے. بنی اسرائیل کے لیے خاص بات ہو رہی ہے تو تورات کے اوپر ایمان لے کر آئے، کیونکہ جو تورات کے اوپر ایمان لے کر آئے گا آٹومیٹیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن آنے والی ہے، یہ بات پر بھی ایمان لے کر آئے گا، اور آٹومیٹیکلی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بتا رہے ہیں. تو جو لوگ ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے صالح، نیک. صالحات، صالحہ کی جو ہے جمع ہے، تو جو اچھے عمل کیے. اچھے عمل کیا ہے؟ ہم اپنے سے خود سے ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اچھے عمل کیا ہے. ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے تورات کے احکامات اور اپنے نبیوں کے احکامات کی روشنی میں عمل کرنا نیک اعمال ہے، اور ہمارے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل کرنا، پھر اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ لے چکے، اور صحیح وقت پہ کرنا.
ٹھیک ہے، کیونکہ موت کے وقت کی تو نہ توبہ قبول ہوگی نہ اس وقت کا کوئی عمل قبول ہوگا. تو اچھے عمل کرنا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ساتھی ہوں گے جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں کی جو ہے امت میں ہوگے یا فلاں کو پکڑ لوگے، فلاں کی اولاد میں سے ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی. لیکن جنت کیسے ملے گی؟ اگر اللہ پر ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے. اوپر برے عمل کی کریں گے، برے عمل سے گھیرے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. نیک عمل کرو تو پھر جنت کے ساتھی ہوگے، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد اور وعدہ جو لیے تھے اس کو یاد دلا رہے ہیں. کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقا، پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. کیسے لیا؟ ان کے نبی کے ذریعے، ان کی کتاب کے ذریعے. کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی. ہر نبی، آگے ہم دیکھیں گے الگ الگ انبیاء کے بارے میں، جب وہ آئے لوگوں کو دعوت دیے تو تمام انبیاء اکرام سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بتایا، انکلیوڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا وعدہ، پہلی بات، پہلی دعوت، لا الہ الا اللہ. جیسے لا تعبدون الا اللہ، ہمارے لیے بھی پہلی بات لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلا وعدہ بنی اسرائیل کا لا تعبدون الا اللہ، نہ تم عبادت کرو گے مگر سوائے اللہ تعالیٰ کی. دین نیکسٹ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا. آج اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا گہرائی میں لیتے ہیں. والدین کے ساتھ احسان کرنا کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کے بارے میں آتا ہے. ایک جگہ نہیں، انیومریبل جگہ قرآن میں. صحیحین کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز جو اس کے وقت پہ ادا کی جائے. پھر پوچھا گیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین. پھر مطلب اس کے بعد پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہاں پر میں ایک نہیں، آپ کو 2 اسائنمنٹس دیتی ہوں. ٹھیک ہے، 2 اسائنمنٹس آپ کو کرنی ہے. سب سے پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، صحیح دلائل کی روشنی میں 200 ورڈز میں مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، یہ اسائنمنٹ کرنا ہے، رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو سبمٹ کرنا ہے اور اپنے پورٹل پر جو ہے اپلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا اسائنمنٹ کیا ہو گیا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے، صحیح دلائل کی روشنی میں، یعنی صحیح قرآنی آیتیں اور صحیح احادیث کی روشنی میں مجھے 200 ورڈز میں آپ لوگ یہ لکھ کر بتائیے. ٹھیک ہے، اٹ کوڈ بی ہینڈ ریٹن، اٹ کوڈ بی ان فارم آف PDF، اٹ کوڈ بی ان فارم آف مائکروسافٹ ورڈ، کوئی بھی شکل میں جو ہے آپ پلیز اس کو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو لازمی یہ سبمٹ کرنا ہے. یہ تو ہو گیا پہلا اسائنمنٹ. دین سیکنڈ اسائنمنٹ جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے کئی دفعہ بتائی کہ دس کورس شوڈ بی اے لائف چینجنگ کورس. ٹھیک ہے، یہ جو علم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں اس سے آپ کی زندگی بدلنا ہے. بیٹھ کر سوچئے. ٹھیک ہے، ابھی تو والدین کے بارے میں سب اوپر سے سب تو ٹھیک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ کر سوچئے میرے والدین کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے. غور کریے، بیٹھ کر سوچئے. اور دونوں پیرنٹس، ایک نہیں دونوں. ٹھیک ہے، والدین جیل کا صیغہ ہے، اس میں والد اور والدہ دونوں آتے ہیں. اور یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کی بات ہوئی. احسان کیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں لے چکے.
بیٹھ کر سوچئے میرے والدین کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے. کوئی انبن تو نہیں ہے, کوئی جھگڑا تو نہیں ہے, کوئی من مٹاؤ تو نہیں ہے. کیا میں یہ تو نہیں سمجھتی کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتے؟ کیا میں یہ تو نہیں سمجھتی یا سمجھتا کہ انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی, میرا حق نہیں ادا کیا؟ کوئی چیز ان کے لیے میرے دل میں ہے کیا؟ بیٹھیے اور سوچیے کوئی ایسی بات جس سے میں ان کو کبھی ہرٹ کی تھی یا کیا تھا, جس کے لیے میں ابھی تک ان کو سوری نہیں کہی. یہ بیٹھ کر سوچیے اور گہرائی سے سوچیے, دونوں والدین کے بارے میں سوچیے. کیا میرے دل میں ان کے خلاف کوئی بات ہے کہ وہ لوگ مجھے پیار نہیں کرتے, وہ لوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کیے, وہ میرا حق ادا نہیں کیے؟ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو الحمدللہ, لیکن اگر ہے تو کیوں ہے؟ اگر میرے دل میں میرے والدین کے لیے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی کھٹک, کوئی من مٹاؤ, کوئی نااتفاقی ہے تو کیوں ہے؟ بیٹھیے اور پھر یہ اپنے سائڈ سے کیا ہے اس چیز پہ پہلے غور کریے, یعنی آپ کے دل میں کیا ہے اس چیز کو غور کریے. اس کے بعد ان کے نظریے سے سوچیے. ٹھیک ہے, پہلے اپنے سائڈ آ کر سوچ لیجئے میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں, اور یہ اسائنمنٹ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. یہ سبمٹ نہیں کرنا ہے, مجھے بتانا نہیں ہے, مجھے بولنا نہیں ہے, یہ اپنے آپ سے کرنا ہے. اور یہ آپ کو آج کرنا ہے, بیٹھنا ہے, سوچنا ہے کہ میرے والدین کے ساتھ میرا ریلیشن کیا ہے, میں ان کے بارے میں کیا فیلنگز رکھتی ہوں. اپنے نظریے سے سوچیے, پھر اس کے بعد ان کے نظریے سے سوچیے. کیا وہ مجھے پیار نہیں کرتے؟ میں سوچتی ہوں کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتے. کیا وہ مجھ سے کبھی بھی پیار نہیں کیے؟ لیٹس اسٹارٹ ود برتھ. اپنی پیدائش سے دیکھتے ہیں. آپ کبھی نیوز میں سنے یا نیوز پیپرز میں پڑھے کہ ان بورن یا نیو بورن بچوں کو یا فیٹس کو کچرے میں, گاربیج میں پھینک دیے؟ ہم کتنے پریویلیجڈ ہیں کہ ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے بہت پیار سے اپنی صحت کی فکر کیے بنا بہت خوشی سے رکھے, جنم دیے. کتنے ایکسائٹڈ تھے ہماری پیدائش پر, نہ کہ صرف ہماری ماں لیکن ہمارے ابو, ہمارے بابا, ہمارے ڈیڈی, ہمارے ڈیڈ, جو بھی آپ کہیں, آپ کی پیدائش پہ وہ کتنا خوش تھے. اگر آپ کو انہی بچوں کی طرح کچرے میں پھینک دیتے تو کیا اب بھی آپ کہیں گے وہ آپ سے پیار نہیں کرتے؟ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی؟ کتنے لوگ پیدائش کے بعد بچوں کو آرفنیجز میں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ بھی مست لائف گزار سکتے تھے. کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ انہوں نے ناانصافی کی؟ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ آپ کا حق نہیں ادا کیا؟ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ وہ پیار نہیں کرتے؟ یاد کریے, کوئی تو لمحہ ہوگا اپنے نوالے پر آپ کے نوالے کو پریفر کیا, اپنی خوشی پر آپ کی خوشی کو پریفر کیا. کوئی تو لمحہ ہوگا, یاد کریے, کوئی تو لمحہ ہوگا کوئی چیز آپ کے لیے لائے, کوئی کپڑا آپ کو پہنائے, کوئی چیز آپ کو کھلائے, تو ان کو کتنی خوشی محسوس ہوئی. اب بھی آپ کہیں گے کہ وہ آپ کو پیار نہیں کرتے؟ اب بھی آپ کہیں گے کہ انہوں نے حق نہیں ادا کیا؟ اب بھی آپ کہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی؟ ہو سکتا ہے کبھی ڈانٹا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی کوئی فیصلہ ان کے حساب سے کیا ہوگا جو ان کے حساب سے غلط نہیں تھا. لیکن سوچئے, جس عمر میں, یعنی ان کی جو عمر تھی جس میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا جو آپ کو ظلم لگا ہو, 20 سال کی شاید ان کی عمر تھی, 30 سال کی شاید ان کی عمر تھی. وہ بھی زندگی کی ایکسپیرینس سے سیکھ رہے تھے,
وہ بھی زندگی میں اسٹرگل کر رہے تھے، وہ بھی امیچورٹی کے کگار پر کھڑے تھے۔ اب سوچئے اس ایج میں جب آپ کے ماں باپ نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط کیا، اس عمر میں آپ نے کتنی غلطیاں کی۔ یہ غلطیاں شاید ان کی کنسرنز تھی، شاید ان کی فکر تھی، شاید ان کی محبت تھی۔ آپ کے اگر بچے ہیں تو ان سے پوچھئے ان کی سوچ کے مطابق کیا آپ کے ڈیسیشنز 100% کریکٹ ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں؟ آج ہم زندہ ہیں ان کی وجہ سے، آج ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جو یہاں پر کتاب میں یا اسکرین پہ ہے وہ دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ان کی وجہ سے۔ اگر وہ ہمیں پڑھانا نہیں سکھاتے تو کیا آج یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوتی؟ اب بھی آپ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا یا ناانصافی کی۔ ہاؤ سیف اینڈ سیکیور جب ماں باپ کے گھر میں تھے، کیسے غلط فہمی ہو گئی؟ ٹرائی ٹو تھنک اینڈ سارٹ آؤٹ، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے سوچنے میں۔ تھنک اینڈ سارٹ آؤٹ، کیسی دوریاں آ گئی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ سے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہے تب بھی کب آخری دفعہ میں اپنے دونوں والدین، ٹھیک ہے، دونوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں، دونوں کے بارے میں، کہ کب آخری دفعہ میں ان سے دل بھر کے میں نے بات کی؟ کب؟ جبکہ والدین کے ساتھ تو احسان کا حکم ہے۔ کب میں ان سے پوچھی کہ آپ کو کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ کب میں نے ان سے طبیعت کے بارے میں پوچھا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھ لیا۔ کب میں نے ان سے کہا کہ I really miss you, I really love you؟ کب آخری بار تھا میں نے پیار جتایا، کنسرن جتایا، کیئر اور محبت کا اظہار کیا؟ کہیں میں اپنی زندگی میں اتنی تو بزی نہیں ہو گئی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو میں نے پوچھا ہی نہیں؟ یہ اب آپ کا اسائنمنٹ ہے، آپ بیٹھیے، پوچھئے، سوچئے، اور اگر کوئی بہت بلیسڈ ہے یہ سب نہیں بھی ہے تو کال کریے، یا قریب ہے تو حق کریے، بات کریے، pour yourself out and let them pour themselves out۔ بچپن میں ہم ٹر 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 کرتے تھے، وہ سنتے تھے، آج شاید وہ کچھ سنانا چاہتے ہوں۔ کال کریے، ملیے، سنیے، شاید کوئی ایسی بات ہے جب ہم ان کو بہت ہرٹ کیے، لیکن وہ ماں باپ ہے، کبھی یہ کہے بھی نہیں ہم سے کہ شاید ہماری بات ان کو اتنی تکلیف دی تھی۔ آپ سوچئے کون سی وہ بات ہے۔ Call them and say sorry۔ ساتھ ہے تو حق کریے and say I love you۔ دور ہے تو بولیے we miss you۔ اگر پاسبل ہے تو کوئی گفٹ آرڈر کریے آن لائن، دیکھیے پھر وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر وہ کیسے خوش ہوتے تھے۔ سوچئے، کیونکہ والدین بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار 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 اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب اگر آپ کے دو میں سے ایک یا دونوں والدین اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے دونوں نہیں ہیں یا دو میں سے کوئی ایک نہیں ہے، سوچئے، بیٹھئے اور سوچئے میں ان کے لیے سب سے لاسٹ کب کیا کی تھی؟ ان کی مغفرت کی دعا کب میں لاسٹ کی تھی؟ کب ان کے گناہوں کی میں معافی مانگی تھی؟ سوچئے، آپ ان کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا ان کے روزے پورے ہوئے تھے؟ کیا ان کا کسی کو حق دینا باقی تھا؟ کیا ان کا کوئی قرض باقی تو نہیں تھا؟
کیا ان کا کوئی obligation باقی تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو پورا کریے، کیونکہ آپ کے سوائے ان کا کوئی نہیں ہے جو ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، جو اس سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ احسان پلیز ان پہ کر دیجئے، کیونکہ والدین پر احسان کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے، ان کی جنت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریے۔ سوچئے ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی کیپبلٹیز میں، آپ کی پہنچ میں جو بھی پاسبل ہے، کیونکہ مرحومین کے لیے یا جو گزر چکے ان کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ حج اور عمرہ اب تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اف پاسبل لیٹر آن کیا جا سکتا ہے۔ کوئی روزے فرض جو ان کے چھوٹ گئے اس کا کفارہ یا روزہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت دعا، بہت دعا، بہت دعا کریے، کیونکہ ان کو اگر وہ گزر چکے تو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، ایک آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں لکھنا ہے، دوسرا کال دیم، ہگ دیم، گفٹ دیم، سے دیم سوری، دعا کریے۔ والدین کا احسان شاید یہ سب کر کے بھی نہیں ہوگا، یہ سب کر کے بھی نہیں ہوگا والدین کے ساتھ احسان۔ یہ کرنے کے بعد فیل دا ہیپینس جو ان کو ملے گی۔ اگر دعا کر رہے ہیں تو سکون جو آپ کو ملے گا وہ فیل کریے، اور اس کے بعد مجھے دعا دیجیے۔ پہلے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر لیجیے، اور اس کے بعد پاسبل ہے، اور آپ اگر میرڈ ہے تو اپنے شوہر سے بھی کہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کا وعدہ، پھر دین وذوی القربہ، اور رشتہ داروں کے۔ ذوی القربہ قریبی رشتہ دار ہوں گے، خاص طور سے بلڈ ریلیٹیوز۔ والیتامہ، یتامہ یتیم کا پلورل ہے، وہ یتیم یعنی وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جو ہے پلورل ہے، مسکین یعنی جو فقیر نہیں ہوتا، یعنی فقیر تو کیا ہوتا ہے جو چمٹ چمٹ کر مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ان کے پاس نہیں ہوتا کہ اپنے پورے ضروریات کو پورا کرے، لیکن وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسکینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، پھر مسکینوں کے ساتھ، پھر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر منہ موڑ لیا تم نے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم، مِنکم، تم میں سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ میں جیسے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتائی کہ وی آر ناٹ جسٹ ریڈنگ آل دس ایز اے اسٹوری آف بنی اسرائیل۔ اتنا لمبا ذکر بنی اسرائیل کا صرف اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالی ہم کو یعنی امت محمدی کو وارن کر رہے ہیں کہ وہ مسٹیکس تم دوبارہ نہ کرو، تم سدھر جاؤ، تم ریپیٹ نہ کرو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا۔ ان کا ڈاؤن فال کی ایک جھلک ہم دیکھ چکے لاسٹ سیشن میں۔ یہاں پر کچھ احکامات ان کو دیے گئے جو ایگزیکٹلی سیم احکامات ہم کو بھی ہمارے نبی کے تھرو دیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ احسان، مسکینوں کے ساتھ احسان، لوگوں کے ساتھ بھلی بات، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ بٹ منہ موڑ لیا، مگر اعراض برتنے والوں میں سے تھے تم بنی اسرائیل کے بارے میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 5 پلرز تو بہت ایزی ہے، نماز ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن بیٹھیے سوچئے رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جس سے میری بات چیت بند ہے؟ کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جس کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں؟ خاندان میں کوئی یتیم ہے،
کب اس کے لیے میں کچھ کی؟ مسکینوں کی پرابلمز کو کب میں لاسٹ ٹائم سالو کرنے کی کوشش کی؟ نماز میری کیسی ہے؟ نمازوں کی میری کوالٹی کیسی ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں عورتیں اسپیشلی اپنی ایشین عورتیں بہت نیگلیجنٹ ہے. ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو زیور ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے شوہر پہ فرض ہے، ان پہ فرض نہیں ہے. جو مال ہمارا ہے اس کی زکوٰۃ ہم پہ لازم ہے. اگر شوہر ادا کرتے ہیں تو وہ ان کا احسان ہے. کب میں لاسٹ چیک کی کہ میرا یہ ون آف دا پلرز آف اسلام، ون آف دی فریضہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا میں اس کا حق ادا کی یا نہیں کی؟ دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات. میری سپیچ کیسی ہے؟ میری بات چیت کیسی ہے؟ میرے شوہر کے ساتھ، میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ. اینڈ حسنا مینس بیوٹیفل. بیوٹیفل یعنی دیکھتے ہی دل خوش ہو جائے. کیا میری بات سے لوگ پلس اللہ تعالی خوش ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں کی چکر میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو اور اللہ کو دونوں کو خوش کرنا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ اور یوم الآخرہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا چپ رہے. ہم ہتھیاروں سے، تلواروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا زبان سے. غیبت، سوچئے قولوا للناس حسنا، میری بات میں کیا غیبت ہے؟ میری بات میں کیا تہمت ہے؟ میری بات میں کیا جھوٹ ہے؟ خود کو بڑا، خود کو اچھا، خود کو یہ، خود کو وہ بتانے کی چکر میں کتنی جھوٹ ہم اپنے باتوں میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں. میری باتوں میں کہیں تانے تو نہیں ہے؟ میری باتوں میں کسی کا مذاق تو نہیں ہے؟ میری باتوں میں کسی کا عیب لگانا تو نہیں ہے؟ میری باتوں میں گمان کر کے خود کے ریلیشن کسی اور سے خراب کرنا، یا پھر ایسی بات کرنا کہ گمان پیدا کر کے دوسرے دو لوگوں کے ریلیشنز کو خراب کرنا، ایسی تو بات نہیں ہے. زبان کو کنٹرول کرنے کے ایک نہیں کئی احادیث آتے ہیں. ایک حدیث، لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل ڈالا جائے گا زبان کی کٹائی کی وجہ سے. یعنی ایک طرف آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کر رہے لیکن زبان سے ایسی باتیں نکال رہے تو پھر جہنم میں ڈال دیجیے. ہماری جنت میں انٹری اور جہنم سے بچنے کا ڈائریکٹ ریلیشن اینڈ کنیکشن ہے جو ہم زبان سے بولتے ہیں. ادھر نماز، تہجد سب چل رہی ہے لیکن زبان میں حسنہ نہیں ہے تو جہنم میں جانے کے چانسز ہے، پورے چانسز. پہلے تو کمیونیکیشن پھر بھی ڈیفیکلٹ تھا، آج ہم اور زیادہ اس فتنے کو ایکسپوزڈ ہے. کسی کو آرگیومنٹ میں ہرا کر دل کو اچھا لگتا ہے، لیکن سوچئے سامنے والے کو ہرٹ کر کر میں اپنے رب کو کتنا راضی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی نعمت دی ہے، زبان، بولنے کی صلاحیت. یہ ہمیں جانور سے انسان بناتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس نعمت کو ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، لوگوں تک پہنچانے اور نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے. آمین. الحمدللہ یہاں پر جو ہے تفسیر کمپلیٹ ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي
عاشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك